حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے. ایک شامی نے آ کر سوال کیا، پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریشی لوگ زیادہ ہیں. کہا ان میں یہ بوڑھا سا کون ہے؟ کہا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. آ کر کہا السلام علیکم، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ اس لیے سنا رہا ہوں، میڈیا کا دور ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں، پھر ہمارے نوجوان اکثر جو دین نہیں پڑھتے ہیں جی، فیس بک سے دین سیکھتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. دین والوں سے سیکھا جاتا ہے، طب والوں سے سیکھی جاتی ہے، ریاضی والوں سے سیکھی جاتی ہے، سائنس والوں سے سیکھی جاتی ہے. یوٹیوب سے کبھی کوئی ڈاکٹر نہیں بنا، ایسے ہی ہے. انجینئر بنا ہے، سائنسدان بنا ہے، مولوی کیوں بن جاتا ہے؟ کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، وہ عالم بن جاتا ہے، یوٹیوب سے عالم بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اس نے آ کر سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے. توجہ کریں گے، عقیدے کی بات ہے. اس نے کہا میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ بدر اسلام کی پہلی لڑائی ہے، حضرت عثمان اس میں غائب تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا جی ہاں. اس نے کہا احد میں حضرت عثمان وہ جو لوگ بھاگے تھے، بھاگنے والوں میں تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا بیعت رضوان جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس میں حضرت عثمان غائب تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. اس نے کہا اللہ اکبر. وہ تو مسئلہ نہیں پوچھ رہا تھا، وہ تو حضرت عثمان کی تنقید ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں میں شکوک شبہات پیدا ہو جائیں حضرت عثمان کے متعلق. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اب تم نے سوال تو کر لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا، لیکن تھوڑی دیر بیٹے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں اس لیے شریک نہیں ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے حضرت رقیہ کی خدمت کرنی ہے. ان کے پاس کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہے اور حالت بہت خطرناک ہے. ادھر بدر کی فتح ہوئی تھی، ادھر حضرت رقیہ وفات پا گئی تھی. اور حضرت عثمان سے حضور نے 2 وعدے کیے تھے، عثمان تمہیں بدر میں شریک ہونے والوں کا اجر بھی ملے گا اور غنیمت میں حصہ بھی ملے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے علاوہ جو شریک نہیں ہوئے کسی کو حصہ نہیں دیا، صرف حضرت عثمان کو غنیمت میں سے حصہ دیا تھا. تمہیں پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان بدر میں کیوں نہیں شریک ہوئے تھے. حضور کا حکم تھا، حکم قیمتی ہوتا ہے. نبی کا عمل آپ چھوڑ سکتے ہیں، نبی کا حکم نہیں چھوڑ سکتے. اللہ اکبر. دوسری بات، تم نے کہا کہ بھاگنے والوں میں حضرت عثمان تھے. انہوں نے کہا حضرت عثمان اکیلے تھوڑی بھاگے تھے بھائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں پیچھے اوٹ میں پہاڑ کو رکھا، سامنے دشمن تھے اور دشمنوں میں بھی بڑا سالار تھا کافروں میں، ابو سفیان جو جنگی مہارت رکھتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیش نظر 50 لوگوں کو پیچھے کھڑا کیا کہ تم نے اس درے سے نہیں ہٹنا. جب فتح ہو گئی اور مسلمان آگے ہیں، بھاگ رہے ہیں پیچھے اور کافر آگے ہیں، تو انہوں نے کہا اپنے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر کو کہ دیکھیں اب کیا فائدہ یہاں رکنے کا، کافر وہ بھاگے جا رہے ہیں، اب تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کا تعاقب کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بھی کہ رسول اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے یہاں سے تم نے نہیں ہٹنا. انہوں نے کہا وہ لڑائی کے وقت تک ہے. بہرحال وہ 10 ایک بندے رک گئے، باقی سارے چلے گئے. وہ بڑا چالاک تھا، تو پیچھے سے آ کر اس نے اس درے پر 10 بندے تھے، انہیں مارنا شہید کرنا کون سا مشکل تھا. ان 10 بندوں کو شہید کیا اور پہاڑی سے نیچے اترا. مسلمانوں کا منہ ادھر تھا، اس نے زور سے پہاڑی سے آواز دی اپنے لوگوں کو، کہاں بھاگے جا رہے ہو، رخ ادھر کرو، میں نے حملہ کر دیا مسلمانوں پر. اب ادھر سے آگے سے کافر، ادھر سے پیچھے سے کافر. تو اس حالت میں بدحواسی فطرتی چیز ہے. ایک حضرت عثمان تو نہیں تھے بھائی، 750 میں سے صرف 12 بندے حضور کے ساتھ تھے، باقی سارے پریشان ہو گئے. اچانک تیروں کی بارش ہے، پتہ نہیں چل رہا کون مسلمان ہے، صفیں تو ٹوٹ گئی ہیں. اور لوگوں نے حضرت حذیفہ بن یمان کے والد حضرت یمان کو کافر سمجھ کر مار کے شہید کر دیا. وہ کہتے رہے حضرت حذیفہ وہ یہ میرا باپ ہے، ابھی آدھا ابھی. لیکن مسلمان ایسی کیفیت پیدا ہوئی تھی، انہوں نے سمجھا ایک مار رہا ہے تو یہ کافر ہے، تو دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی، ساروں نے شہید کر دیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو جب کہا کہ یہ تمہارے والد کا
فدیہ ہے. انہوں نے کہا میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا ہے. میں نے اللہ کے لیے تو عرض کر رہا تھا. فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہے اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. خوب ڈانٹ پلائی اللہ نے. اتنی ڈانٹ کہیں بھی اللہ نے نہیں پلائی جتنی عہد کے اس حالت میں پلائی تھی. لیکن ساتھ فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. کیونکہ پھر وہ اپنے حواس جب ٹھیک ہوئے تو واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے جہاد کیا اور کافروں کو بھگایا. 72 بے شک 70 شہید بھی ہوئے, زخمی بھی ہوئے, لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دفاع کیا اور اسلام کا دفاع کیا. کافر واپس جانے پر مجبور ہوئے. تو اس تھوڑی سی خطا پر تو بڑا عجیب جملہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا غلطی کس سے ہوئی؟ صحابہ سے. اور کس کی نافرمانی ہوئی؟ اللہ کی. جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ بھی معاف کر دیں. کیا جنت ہے. اور قرآن میں معاف کیا ہے, ویسے نہیں. قرآن میں قیامت تک پڑھا جائے گا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے تو تم بھی معاف کر دو. اب تیسرا تمہارا سوال تھا کہ حضرت عثمان بیعت رضوان میں نہیں تھے. اب بولے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تیار ہوئے اور حضور یہاں پہنچے حدیبیہ کے مقام پر تو مکے والوں نے پیغام بھیجا یہاں داخل نہ ہونا وگرنہ ہم لڑائی کے بعد نہیں آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کو بتانا چاہیے کہ ہم لڑائی کی نیت سے نہیں آئے, ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں, عمرہ کریں گے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا, ہم نہیں داخل ہونے دیں گے, عمرے کے لیے بھی داخل نہیں ہونے دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی جا کر ان سے گفتگو کرے. تو حضرت عثمان نے کہا میں کرتا ہوں. علماء نے لکھا 2 وجہ تھیں. ایک تو حضرت عثمان اپنی سخاوت کی وجہ سے انصاروں پر خرچ کر چکے تھے, اور دوسرا ان کا قبیلہ بہت بڑا تھا. تو انہوں نے کہا میں جاتا ہوں. حضور کے سفیر بن کے گئے تھے, رسول اللہ کے سفیر بن کے گئے تھے. اور جب وہاں گئے تو ابو سفیان اور اس کے 1-2 ساتھی ملے. انہوں نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا اس مذاکرات کے لیے آئے. اس نے کہا اچھا ایسے کرو, آپ نے احرام باندھا ہوا ہے, عمرہ کر لو, پھر بیٹھ کے مذاکرات بھی کرتے ہیں. اس نے کہا بولا ہے میں عمرہ کرنے تھوڑی آیا ہوں, میں تو رسول اللہ کے ساتھ آیا ہوں. جب حضور عمرہ نہیں کریں گے تو میں کیسے کروں گا؟ اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا یہاں اکیلا بھی ہمارے ساتھ انہیں کی بات کرتا ہے. اور اس نے حضرت عثمان کو بیت اللہ شریف میں بند کر دیا, باہر سے تالا لگایا, چابی جیب میں ڈالی اور مشہور کر دیا. اپنے دوستوں کو کہا مشہور کر دو کہ ہم نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. اب یہ مکے میں خبر پھیلتے پھیلتے وہاں بھی چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ کو پوچھا کیا کرنا ہے؟ ہم لڑنے تو نہیں آئے تھے, ہم تو عمرہ کرنے آئے تھے, احرام کی حالت میں ہیں, کیا کرنا ہے؟ تو سارے صحابہ نے کہا بزدلی تو ہم نہیں دکھائیں گے, ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. کیا کریں گے؟ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. حضور ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک صحابی آ کر موت تک لڑنے کی بیعت کرتا. ایک ہاتھ ہے حضور کا, ہاتھ رکھنے والے کتنے آئے؟ زور سے بولو کتنے آئے؟ 1400 بندے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ موت تک لڑیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے, بھاگیں گے نہیں. ادھر کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان تو اب لڑائی کے لیے تیار ہو گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان تو شہید نہیں ہوئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا صحابہ کو کہا ذرا دیکھنا, یہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. پھر فرمایا یہ ہاتھ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب تم بیعت کر رہے تھے تو پھر نیچے ہاتھ اللہ کا تھا. اللہ اکبر. اذ یبایعونک تحت الشجرہ انما یبایعون اللہ. جب یہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تو یہ آپ سے نہیں, یہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے. اللہ اکبر. اگلی بات فرمائی, توجہ کریں گے. ید اللہ فوق ایدیہم, نیچے ہاتھ اللہ کا ہے, اوپر مصطفیٰ کا ہے, اوپر صحابہ کا ہے. کون؟ سبحان اللہ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم, نیچے نبی کا ہاتھ ہے, پھر صحابہ کا ہاتھ ہے, اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. صحابہ کے ہاتھ نبی اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان میں ہے. اور پھر جب حضور نے اپنا ہاتھ کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ نہیں کہا عثمان کی طرف سے ہے, یہ یوں کہا ہذا ید عثمان.
عثمان یہاں نہیں ہے، ہادہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. توجہ کریں گے، نیچے بھی نبی کا ہاتھ ہے، اوپر بھی نبی کا ہاتھ ہے، اور اوپر زور سے بولو اور زور سے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اور اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی کی بات ہو سکتی ہے، وہ ہاتھ جس کو رب کہہ رہے ہیں. سورہ انفال اٹھا کے دیکھو، وہاں رب فرما رہے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے حبیب جب آپ ہاتھ سے پھینک رہے تھے نا، وہ ہاتھ آپ کا نہیں تھا، وہ میرا ہاتھ تھا. وہ ہاتھ آپ کا نہیں تھا، اس وقت وہ ہاتھ میرا تھا. نیچے وہ ہاتھ جس کو رب نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے، درمیان میں حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. تو اب تم سوچتے ہو کہ حضرت عثمان جو ہے ان کے ایمان کو آج کا مسلمان پرکھتا ہے اور جانچتا ہے کہ کیسے مسلمان تھے، کیوں نہیں شریک ہوئے تھے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے گئے ہوئے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیعت لے لی، پھر کفار کا مشرکین کا وفد آیا جس نے آپ سے صلح کی، جس صلح کا نام صلح حدیبیہ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت عظمت نصیب فرمائے. حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے اصل کے دل میں میری محبت تھی، اس وجہ سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے بغض نکال رہا ہے اس کے دل میں اصل بغض صحابہ کا نہیں ہے، بغض میرا ہے، مجھ پر نکال نہیں سکتا، وہ صحابہ پر نکال رہا ہے. اصل میں اس کے دل میں بغض کس کا ہے؟ رسول اللہ کا بغض ہے. حضور فرما رہے ہیں اس کے دل میں کس کا بغض ہے؟ رسول اللہ کا بغض ہے. لیکن وہ بغض وہاں رسول اللہ پر نہیں نکال سکتا، وہ صحابہ پر نکال رہا ہے. لیکن حقیقت میں بغض اس کے دل میں، جو صحابہ کے پر بغض نکال رہا ہے، میرے حبیب فرمانے اس کے دل میں بغض میرا ہے، نکال صحابہ پر رہا ہے. اور جس کو صحابہ سے محبت ہے وہ میری وجہ سے کرتا ہے، محبت میری ہے اس وجہ سے پیار صحابہ سے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان.